الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بابا سے بلند درود شریف پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا، کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے، باتیں وہ ہونی ہے جن سے آخرت میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ محبت سے سنیں گے، اللہ اس سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہے اولیاء اللہ، یعنی آج جو گفتگو کرنی ہے عام گفتگو نہیں ہے کہ بلکہ اللہ کے یاروں کی بات کرنی ہے۔ اولیاء کہتے ہیں دوستوں کو، اور دوستوں کا ترجمہ فارسی میں یار کہا جائے گا، اور پنجابی میں بھی لفظ یار استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا آج جو گفتگو کرنی ہے اس میں لفظ یار کا انتخاب کیا ہے کہ ماں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہاں جو بولی بولی جاتی ہے دوست پر وہ یار کی بولی جاتی ہے۔
اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، سن لو، بے شک اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے یار، بے شک اللہ کے دوست، ان پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اللہ نے کہا میرے یاروں کو نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف انسان پر اس وقت آتا ہے جب اللہ سے دوری ہو، غم اس وقت آتے ہیں جب اللہ سے دوری ہو۔ جب انسان اللہ کے در پر بیٹھا ہے، اس سے لو لگا کر بیٹھا ہو، دنیا کو چھوڑ کے بیٹھا ہو، اللہ سے یاری نبھا کر بیٹھا ہو، نہ خوف آتا ہے نہ غم آتا ہے۔ اس لیے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آج کل جو دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو بچے اسٹیٹس لگا لیتے ہیں کہ آج کی پوزیشن کیا ہے۔ اسٹیٹس لگا ہوتا ہے، کبھی یاروں کے ساتھ، کبھی مریدوں کے ساتھ، کبھی اپنی تصویر انسان اسٹیٹس پر لگاتا ہے۔ خالق نے بھی یہ ہمیشہ کے لیے اپنے یاروں کا اسٹیٹس دے دیا ہے کہ یہ میرے یار جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہے۔ جب بھی دیکھنا ہو، جب بھی دیکھنا ہو تو تم مجھے ان میں دیکھو گے، اولیاء اللہ۔ اب رہا مسئلہ کہ اللہ یاری کس طرح لگاتا ہے۔ سارا جگ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن مقام ولایت پر فیض یاب نہیں ہوتے، مقام ولایت پر نہیں پہنچتے۔ اس وجہ کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، یہ بہت کچھ سمجھا دیتی ہے، مکمل سمجھا دیتی ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی بات سن لو، اگر مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو خدا کی بات سن لو۔ محب کو سمجھنا ہے تو محبوب سے پوچھ، اور محبوب کے متعلق کچھ خبر لینی ہے تو محب سے پوچھ۔ تو بخاری سمجھاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ پہلے وہ پسند کرے گا، پہلے وہ پسند کرے گا جو خالق ہے، وہ پسند کرے گا، پھر تمہیں دین مصطفی کی سمجھ آ جائے گی۔ جس کو سمجھ آتی ہے اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، جس کو سمجھ آتی ہے پہلے وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بھائی ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ جو اگر کوئی اس کے لیے حج کرتا ہے،
اس کی خوشی کے لیے حج کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو پھر تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے جب واپس آتا ہے یوں ہوتا ہے جیسا کہ ماں نے اس کو اسی وقت جنم دیا۔ آپ بھی ادھر رہتے ہیں، میں بھی ادھر رہتا ہوں، باتیں ہوتی میری سیدھی سادھی۔ کتنے حاجی ہیں حج کر کے آتے ہیں، پہلے بھی مرچوں کا کاروبار کرتے، ہلدی کا کاروبار، مہندی کا کاروبار، نمک کا کاروبار، پہلے جو بیج بو رہے تھے حج کرنے کے بعد وہی کام جاری رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھا تو یار میری باتیں فرقے سے پاک ہوتی ہے، تمہاری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ کام تو وہی کرتا گیا، بھائیوں کا حق کھا کے حج کے لیے پیسے بنائے، گندگی جسم پر تھی روحانی طور پر، جیسا گیا ویسا آ گیا۔ پھر وہی کاروبار ہلدی کا، مرچوں کا، زعفران کا۔ وجہ کی ہے نمازیوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ نمازی کے قریب بریائی نہیں جاتی۔ نمازی کے قریب بریائی نہیں جاتی، جب وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے جدائی ہو جاتی ہے۔ کیا نمازی جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے؟ یہ سارا کام نمازی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنی ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، تبصرے شروع کر دینے، یعنی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی۔ روزہ رکھا ہے، سارا دن یا نہا رہا ہے یا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، سارے جگ نے دیکھا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ جھوٹ سے رکا ہے، نہ غیبت سے رکا ہے، نہ ملاوٹ سے رکا ہے، منہ باندھا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ اگر خیرات کر رہا ہے تو چودھری صاحب نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے، حکیم وہی ہوتا ہے جو بیماریوں کا علاج کرے۔ ایسے ایسے جملے نہ کہے کہ لوگوں کو اٹھ کے نشاور کرنا شروع کر دیں۔ نشاور لینا بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ سارا سسٹم جو ہے عمل نیک ہے، نیک عمل کے بعد گفتار ٹھیک نہیں ہے، اعمال ضائع ہو گئے۔ خالی جھولی آئے، اتنا مل گیا، دنیا میں کسی نے نمازی کہہ دیا، کسی نے حاجی صاحب کہہ دیا، روزے دار کہہ دیا، اچھے اعمال کرنے والا دیکھ لیا، وہ دروازہ کھول کے بیٹھے نے، لینڈ بناؤ۔ اب لینڈ بنی ہوئی ہے، تمہیں معلوم ہے اللہ کے بندے تیرے پاس تو اختیار ہی نہیں لینڈ بنانے کا، تو 4 روپے جو دے رہے ہیں یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ امانت تھی رشتہ داروں کی، پھر محلے داروں کی، پھر یتیموں کی، پھر مساکین کی، پھر پڑوسیوں کی، پھر دور کے پڑوسیوں کی، پھر ہم مجلس کی، پھر مسافر کی۔ یہ تو ترتیب تھی، تو نے دینا تھا، اور تو نے اکٹھی زکوٰۃ دینی تھی تاکہ آئندہ کے لیے وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ تو بھیکاری بنایا ہے، جو مانگنے آئے اگر مجبور ہے تو گناہ نہیں،
اگر مجبور نہیں تو بیکاری بنا ہے تو گناہگار ہے۔ کوئی بات آئی سمجھ میں؟ یہ چیزیں تھیں، نماز اللہ سے ملاتی تھی، روزہ اللہ سے ملاتا تھا، حج اللہ سے ملاتی تھی، نیک اعمال اللہ سے ملاتے تھے، وہ تو نے اس کے لیے پڑھے ہی نہیں، اصل میں تمہیں اس نے پسند ہی نہیں کیا ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند کر لیتا تو تیری یہ بدعمالیاں ختم ہو جاتی۔ کوشش کر، اپنے اندر بیداری پیدا کر کہ غیر کا رنگ چھوڑ دے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، اگر کسی کی پینٹ جو ہے انگریز کی یہاں پھٹی ہوئی دیکھی تو وہاں آج کل وہ پینٹ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہاں سے پھیکا رنگ ہے تو یہاں سے پھیکا رنگ کیا جاتا ہے، اگر یہاں سے نیچے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ پھٹی ہوئی خریدنی ہے نا؟ ایسی ہے نا پینٹیں؟ یہ بات کسی نے نہیں سنانا تمہیں، ہم نے تو ٹر جانا ہے، اپنی نبھا کے ٹر جانا ہے۔ یہ بات نہیں سنانے تمہیں، کوئی کافر بنائے گا، کوئی مسلم بنائے گا، کوئی مشرک بنائے گا، کوئی گستاخ بنائے گا، اپنا مال بیچیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھٹی ہوئی پینٹ کیا ہے؟ تو نے اس لیے لی ہے کہ انگریز پہنتا ہے، اس لیے تو نے لیے ہوئے ہے۔ تو مستیاں جو کرتا ہے موٹر سائیکل پر کرتا ہے اس لیے کہ تو نے انگریز سے سیکھا ہے، تو نے اس کا رنگ اختیار کیا ہے۔ جب تو اس کے حبیب کا رنگ اختیار ہی نہیں کرتا، وہ تمہیں پسند کس طرح کر لے؟ تیری نماز کس طرح قبول ہو جائے؟ تیری حج کس طرح قبول ہو جائے؟ تیری زکوٰۃ کس طرح قبول ہو جائے؟ تیرا روزہ کس طرح قبول ہو جائے؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس آ، روزہ لے کر آ، رنگ مصطفیٰ وچ آ، نماز لے کر میرے مصطفیٰ کے رنگ میں آ، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، رنگ غیر کا نہ ہو، رنگ مصطفیٰ کا ہو۔ غیر کا رنگ نہ ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ سب رنگوں سے رنگ بہتر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب رنگنے والوں میں بہتر رنگنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ مجھے یہ بتا، رب کا وجود ہے، اس پر کپڑوں، اس کے کپڑوں کا رنگ ہے؟ وجود ہوگا پھر کپڑے ہوں گے، وہ تو وجود سے پاک ہے۔ یا رب کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ پھر کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ، تمام رنگنے والوں میں اللہ بہتر رنگنے والا ہے۔ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، نبیوں نے نہیں دیکھا، سوائے سرکار کے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ کس طرح ہمیں رنگے گا؟ رنگتا پہلے تو اس کو دیکھیں گے، پھر اس کا رنگ اختیار کریں گے۔ نہ اللہ کو دیکھا تو اللہ کا وجود بھی نہیں ہے، دیکھیں کیا؟ وہ نبیوں کو نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تم سمجھتے۔ ایک جملہ سرکار کا دماغ میں آیا، سرکار کے متعلق آیا، میلاد کہتے ہیں آیا، معراج کہتے گیا، یعنی میلاد آئے، معراج گئے۔ کہاں گئے؟
جہاں سے آئے من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف. تو اللہ کو دیکھا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. تو پھر رنگ کہاں؟ پھر اللہ کا رنگ. یہ کس رنگ کی بات ہو رہی ہے؟ رب کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں، میں نے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو یہ مقام دے دیا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مقام دے دیا ہے، میرا خالق کہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کہتا میں نے یہ مقام دیا ہے، جب وہ نفل پڑھتے ہیں میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھیں بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں. یا اللہ تو آنکھیں، کہا میں آنکھیں بنتا ہوں، میں پیر بنتا ہوں، میں کان بنتا ہوں، میں ہاتھ بنتا ہوں. میں سمجھ گیا خالق سمجھا رہا ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے پیارے یاروں میں دیکھ لو. میری زبان کو دیکھنا، دن کی زبان ہل رہی ہے، دیکھ لو. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہا میرا مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، اور جب لب ہلتے ہیں کلام میرا ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے جب سرکار کے لب ہلتے دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ اللہ سرکار کی زبان پر بول رہا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو معلوم ہوا صبغۃ اللہ، تمام رنگوں میں رنگ جو ہے وہ اللہ کا بہتر ہے. یہ رنگ کس کا ہے؟ کہا میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے. وہ وہی رنگ تو میرا رنگ ہے. جو میرا مصطفیٰ رنگ چڑھا دیتا ہے ایسا کوئی رنگ چڑھاتا ہی نہیں ہے. ذرا ان کے رنگ میں تو آؤ. یہ پینٹا پھٹی ہوئی لے کے پھرتے ہیں. آج کل میں دیکھتا ہوں پڑھتے ہیں جی نعت پڑھ رہا ہے، چوڑی دار پجامہ پایا ہوا ہے، یہاں شرٹ پائی ہوئی ہے. یہ پینٹ بھی ہماری نہیں، شرٹ بھی ہماری نہیں، یہ چوڑی دار پجامہ بھی ہمارا نہیں. جس میں جسم کی نمائش ہو جائے وہ لباس مدینے والے کا نہیں ہے. کہا رنگ اللہ کا. تو وہ رنگ کہاں ملتا ہے؟ سرکار کی طرف دیکھ، پھر دیکھ کالی کمبلی نو دیکھ، یا ایھا المزمل کو دیکھ. پھر سرکار کی چند صفتیں اپنی روایت کے مطابق بیان کرتا ہوں. تو سبحان اللہ کہے تاکہ سرکار کے ذکر میں تو بھی شامل ہو جاؤ. وہ بھی رہبر نہیں ہوتا کہ آپ بھی خالی رہیں ثواب سے، تو جو سننے والے وہ بھی خالی رہے. اسٹیج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو زبان جو ہے مدینے والے پیارے کے ساتھ ملتی نہ ہو، اس میں خوشبو ہی نہ ہو، نفرتیں ہوں. ہائے ہائے میں تمہیں سے جاؤں. وہ رنگ کہاں کا ہے؟ اس کا رنگ جو من اللہ نور ہے، جو من اللہ ہے نور ہے. صفتیں بیان کروں، وہ ہے کیسا؟ جس کے رنگ کو رب نے اپنا رنگ کہا ہے وہ ہے کیسا؟
میں تمہیں بتاتا ہوں والضحیٰ کا چہرہ، بلند آواز سے کہے، رب راضی ہوئے گا، واللیل کی زلفیں، ما ذاک کا کاجل، یاسین کا صحرا، علم نشرہ کا سینہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان، ید اللہ فوق ایدیم کے ہاتھ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدم، یہ اس کا رنگ ہے۔ کیا رنگ ہے جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں؟ یہی رنگ ہے، سرکار کی سنتوں کو اپنا لو، رنگ کو اپنا لو۔ یہی ہے سرکار نماز کس طرح پڑھتے تھے، تو نماز اس طرح پڑھ۔ سرکار روزہ کس طرح رکھتے تھے، تو روزہ اس طرح رکھ۔ سرکار حج کس طرح طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق حج کر۔ سرکار خیرات زکوٰۃ کس طرح بتایا ہے، اس طرح تو خیرات کر، زکوٰۃ اس طرح دے۔ بس تو رنگ اختیار کر لے گا، اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ کام اچھے کرے گا تو پھر ہی اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ جب تمہیں پسند کرے گا تو پہلا کام جو ہے اللہ وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اعلان کر دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ مصطفیٰ کے رنگ میں رنگین ہو گئے، یہ میرے یار ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سرکار کا رنگ، سرکار کا رنگ ان نے اختیار کر لیا ہے۔ سرکار کا جس کے پاس رنگ ہوگا تو سرکار سے اس کو محبت کتنی ہوگی۔ ہر شخص، میرا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں، تو آج ان کی زندگی میں سب لوگ دستاریں رکھتے تھے، ان کے وصال کے بعد ان کی دستار کوئی نہیں رکھتا، ان کا مرید رکھتا ہے سر پر، ان کا خلیفہ سر پر رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص سوچ والا، عقل والا سمجھتا ہے کہ اپنے مرشد کے رنگ میں رنگا جاؤں۔ تو پیروں کا جو پیر ہے، دستگیروں کا جو پیر ہے، اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ ابو بکر کا پیر، عمر کا پیر، عثمان کا پیر، حیدر کرار کا پیر، بلال کا پیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس کے رنگ میں اگر ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اختیار کریں گے سرکار کے افعال کیسے ہیں، اقوال کیسے ہیں، آپ کی جلوت کیسی ہوتی تھی، خلوت کیسی ہوتی تھی، میل جول کیسا ہوتا تھا، اس کو اپنائیں گے۔ تو جس وقت ہم اس رنگ میں چلے جائیں گے تو تیرا رب قبول کر لے گا، پھر تمہیں ولایت عطا کرے گا۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، پھر ولایت دے گا۔ اب ولایت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، کتاب التفسیر بخاری میں بھی، کشف المجوب میں داتا علی حجویری نے بھی دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی ہے ولایت کا کہ اگر واو کی زبر سے آئے ولایت تو معنی اس کا ہے مربی کے، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔
اگر آئے گا واو کے نیچے زیر سے، اس میں ہے کمانڈ کرنے والا، امیر کے آئیں گے۔ اب تیرا مسئلہ ہے، مقام ولایت کی خوشبو چاہتا ہے تو کسی نہ کسی فقیر سے وابستگی کرے گا، تمہیں رنگ مصطفیٰ ملے گا، سرکار کا رنگ ملے گا، تمہیں ولایت ملے گی، پھر تو دنیا کی کمار بھی کرے گا، دنیا کی تربیت بھی کرے گا، تربیت بھی کرے گا۔ اللہ ولی، لیکن کسی کامل کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ فوائد الفوائد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دو شخص ہیں، ایک شخص نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، لیکن اپنے رہبر سے تعلق مضبوط نہیں۔ ایک وہ ہے جو فرائض واجبات پورے کرتا ہے، نوافل میں کم ادائیگی ہے، لیکن اپنے رہبر سے تعلق مضبوط ہے، ہر وقت تصور یار میں رہتا ہے، ہر وقت تصور شیخ میں رہتا ہے۔ ان دونوں میں بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ کہ جو یار کا خیال لے کر بیٹھتا ہے، جو ہر وقت یار کے خیال میں بیٹھا ہو۔